درود پڑھیے گا بابا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین. والسلام علیکہ یا سید النبیین. والسلام علیکہ یا جد الحسن ابی القاسم محمد. والسلام علیکہ یا نبا العظیم. والسلام علیکہ یا صراط المستقیم. والسلام علیکہ یا حجت البالغہ یا علی ابن ابی طالب سلام اللہ. اما بعد قال امام حسن عسکری علیہ السلام افضل العبادہ الفقہ سلام اللہ. معزز سامعین، واجب القدر احترام بھائی دوستو بزرگوں، مولا امیر المومنین ایک دن مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے. جب آپ کا خطبہ اختتام پذیر ہوا تو ایک شخص درمیان سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور فلاں کو بھی دوست رکھتا ہوں. توجہ ہے. کہا مولا میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور وہ جو فلاں ہیں ان سے بھی محبت کرتا ہوں. مولا علی نے کہا سن تو ابھی کانا ہے. توجہ ہے. مولا نے کہا تو ابھی کانا ہے، یا تو بینا ہو جا یا نابینا ہو جا. یہ کیسے ممکن ہے کہ جس دل میں علی بسے وہاں دشمن علی بھی بسے. یا علی اللہم صلی علی محمد الحمدللہ. آپ سب آمادہ سماعت ہوئے اور ہر چہرے نے گواہی دی کہ مودت والے بیٹھے ہیں، عداوت والے نہیں. توجہ ہے نا. الحمد ہے اس خالق کل کے لیے کہ جو ہم سب کا مالک بھی ہے، رازق بھی ہے. عدل الہی میں اللہ نے جو مومنین ہیں ان کے جو قلوب ہیں ان کو اللہ نے جو علین کی ہے اس تینت سے بنایا ہے. توجہ ہے. یعنی علین کی تینت سے قلوب مومنین بنے. اچھا، قلوب سے مراد یہ ہے کہ عقل کا قیام چونکہ دل میں ہوتا ہے اسی لیے لفظ قلوب استعمال اصطلاح دین میں ہوتا ہے. اور جو ابدان ہے مومنین کے یہ اللہ نے جو دیگر ہے اس تینت سے بنایا. جتنے مشرکین ہیں، منافقین ہیں، کافرین ہیں، ان کی چاہے وہ روح ہو یعنی چاہے نفوس ہو، چاہے ان کے ابدان ہو، یہ سجین سے بنے. توجہ ہے نا. قرآن میں دونوں آیات موجود ہے. یہ اللہ نے سجین سے قرار دیے. پھر اللہ نے کیا کیا کہ ان دونوں کو مخلوط کر دیا. دونوں کو مخلوط کر دیا. یہی وجہ ہے کہ مومن کی صلب سے کافر پیدا ہوتا ہے، کافر کی صلب سے مومن پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ بالکل عین عدل الہی جملہ ہے جو آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہے. مماثلت کس شے میں ہے؟ تمثیل کیا شے ہے کہ مومن کا دل ہمیشہ مومن کی طرف مائل ہوتا ہے. توجہ ہے. مومن ہمیشہ مومن کی طرف مائل ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے دشمن
دشمن علی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اچھا اب یہ ایک اصول قائم کر لیجئے، اب آپ انہیں افراد میں لے جائیے، یعنی کثیر تعداد میں افراد میں لے جائیے، اصول یہی رہے گا کہ علی والا علی والے کی طرف جھکے گا، اسے پسند ہی وہ آئے گا جو اس کے محبوب کو محبوب رکھتا ہے۔ توجہ ہے؟ اس کو آپ قبائل میں لے جائیے یا قوموں میں لے جائیے، اللہ نے 1,24,000 انبیاء خلق کیے، ان 1,24,000 میں سے کچھ انبیاء ایسے ہیں جو لے جاتے ہی ہیں، یعنی اللہ نے انہیں امتیں نہیں دی، لیکن کثرت میں ایسے انبیاء ہیں جنہیں اللہ نے امتیں دی ہیں، صحیفے بھی دیے۔ اس کے باوجود کہ لاتعداد انبیاء ہیں جنہیں اللہ نے صاحب امت بنایا، لیکن قرآن گواہ ہے کہ 2 امتیں ایسی ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا۔ حضور توجہ کیجئے گا، بالکل خلاصہ کر دیا میں نے، مقدمے کا وقت بہت قلیل ہے۔ کیا کیا اللہ نے؟ 2 امتیں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے کلام الہی میں کیا۔ ایک امت ہے بنی اسرائیل، اور دوسری امت ہے امت محمد۔ 2 امتوں کا اللہ نے، یعنی امتین ہیں جن کا ذکر اللہ نے کلام الہی میں کیا ہے، یعنی وہ مجھے آپ کو یہ باور کرا رہا ہے کہ اگر تم نے ان 2 امتوں کو سمجھ لیا، کل کے کل انبیاء کی جو امتیں تھی سمجھ آ جائیں گی۔ حضور ذرا غور کیجئے، توجہ ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ کلام الہی دعوت غور و فکر دیتا ہے، لیکن صرف صاحبان عقول کو۔ قرآن اپنے معنی کھول دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ انسان قرآن کی ہر آیت میں محمد اور آل محمد کے فضائل ڈھونڈ رہا ہو۔ حضور ہے توجہ؟ مولا فرماتے ہیں پورے کا پورا جو قرآن ہے نا، مولا نے 2 لفظوں میں بیان کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے بصائر الدرجات، آتھر ہیں حسن صفار، یعنی 11ویں امام کے صحابی ہیں، وہاں سے مستعار لے رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں 2 جملوں میں پورا قرآن مولا نے سمجھا دیا۔ کہا اللہ نے پورے قرآن میں جہاں جہاں اچھائیاں بیان کی ہیں مراد ہم ہیں۔ حضور توجہ کیجئے، جہاں جہاں اللہ نے قرآن میں اچھائیاں بیان کی ہیں، کہا مراد ہم محمد اور آل محمد ہیں۔ جہاں جہاں برائیاں بیان کی ہیں مراد ہمارے دشمن ہیں۔ سوچئے کتنا سہل کر دیا قرآن۔ اب جو تلاوت کرے لطف لے، جہاں اچھائی آئے ان پہ درود بھیجے، جہاں برائی آئے ان پہ تبرہ کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل حضور ہے توجہ۔ اب کلام الہی کی جو گواہی ہے نا وہ ہر ایک پر حجت ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو، سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیت، بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل تم کیا ہو؟ اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تفسدن فی الارض مرتین۔ کہا اے بنی اسرائیل والو تم یقیناً زمین پر 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے۔ حضور جب اللہ کہہ دے تو پھر یہ طے ہے فساد برپا ہوگا۔ توجہ کیجئے، کیا کرو گے؟ 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے۔ یاد رکھیے اللہ امن چاہتا ہے، توجہ کیجئے گا، اللہ امن چاہتا ہے۔ وہ اللہ جو کہ مومن ہے، چاہتا امن ہے، وہی اللہ مجھے آپ کو یہ خبر دے رہا ہے کہ میری خلق میں کچھ خلق ایسی ہے جو فسادی ہے۔ اگر فسادی سمجھ میں آ جائیں تو جو امن والے ہیں خود آ جائیں گے۔ حضور ہے توجہ؟ چلیے ایک نقطہ اور وصول کیجیے، یہ بھی امانت ہے۔ آپ بتائیے کہ جب اللہ نے ملائکہ سے یہ کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو ملائکہ نے کیا کہا؟
کہا کہ بارہ الہا تو اسے اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہے، میں یفسدو فیہا، کہ جو زمین پر فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ اللہ نے کہا کہ تم نہیں جانتے، انی عالم ما لا تعلمون، کہا تم کیا جانو، تم نہیں جانتے، تمہارا خالق جانتا ہے۔ حضور توجہ کیجئے، دو فساد بنص قرآن سامنے آ گئے۔ ایک فساد کی بات کی ہے ملائکہ نے، ملائکہ نے کہا اسے خلیفہ بنا رہا ہے کہ جو روئے زمین پر کیا کرے گا، فساد کرے گا، یعنی امن کا دشمن ہوگا، خون ریزی کرے گا۔ اللہ نے کہا تم نہیں جانتے، تمہارا خالق جانتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا بنی اسرائیل والوں کو کہ تم زمین پر 2 مرتبہ فساد کرو گے۔ حضور یہ تو طے ہوا نا، ایک فرشتوں کا کہنا ہے، دوسرا ہے خالق کا کہنا۔ توجہ کیجئے، نقطہ وصول کیجئے گا، ایک ہے خالق کا کہنا، دوسرا ہے مخلوق کا کہنا۔ دیکھیے حضور ہوا کیا، روئے زمین پر جب اللہ نے اپنے خلیفہ کو اتارا، روئے زمین پر اتار دیا جناب آدم کو بطور خلیفہ، بطور خلیفہ اتارا ہے، یعنی خلیفہ ہے، اللہ کا نام ہے آدم۔ توجہ کیجئے، اللہ نے خلیفہ اتارا، ملائکہ نے کہا یہ فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ اللہ نے کہا کہ اے ملائکہ دیکھو، جسے میں نے خلیفہ بنایا ہے نا، جسے میں نے خلیفہ بنایا ہے، اس کا تصرف دیکھو، اس کی صفات دیکھو۔ روئے زمین پر آدم آ گئے، اللہ نے 2 بیٹے دی، حابیل اور قابیل۔ حضور ایک ہے حابیل، دوسرے قابیل۔ حابیل آل آدم ہے، میں نے کہا آپ نے سنا، حابیل آل آدم ہے، قابیل اولاد آدم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کرے آپ سمجھ سکے، میں سمجھا سکوں۔ یاد رکھیے، خون ریزی اولاد تو کر سکتی ہے، آل نہیں کر سکتی۔ ہائے 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 ہائے، قاضی صاحب آپ تو یہاں آ جائیں، توجہ کیجیے۔ اس لیے کہ صفت آل کیا ہے، آل وہی امور انجام دیتی ہے جو وہ انجام دیتا ہے جس کی وہ آل ہے۔ اب یہ ہے محمد کی آل۔ ایک شخص نے کہا رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ کی آل کون 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 ہے۔ رسول اللہ سے پوچھا آپ کی آل کون کون ہے، مسکرا کے کہا جو مجھ جیسا میں اس جیسا۔ اللہ اکبر، جو مجھ جیسا میں اس جیسا۔ اب قابیل اولاد آدم، حابیل آل آدم۔ روئے زمین پر جو سب سے پہلا فساد ہے وہ اولاد نے کیا، توجہ ہی نہیں کر رہے، وہ اس نے کیا کیا کہ جناب آدم نے کہا میرا وصی ہے کون، حابیل۔ اب قابیل نے حسد کیا، قابیل نے حسد کیا کہ میں کیوں نہیں وصی، یہ کیوں؟ نتیجہ کیا کیا، اس نے قتل کیا۔ تو روئے زمین پر سب سے پہلا جرم کیا ہے، وصی کا قتل۔ علت جرم ہے حسد، تو سمجھ میں آ گیا۔ آدمی صاحب کر دیکھیے، غور تو کیجیے نا۔ حضور آپ بتائیے روئے زمین پر سب سے پہلا جرم کیا ہے؟ ایک وصی کا قتل، یعنی ایک خلیفۃ اللہ نے اپنا ایک وصی نومینیٹ کیا، اس کی نومینیشن پر جو معترض بنا، توجہ ہی نہیں کر رہے، وہ کون ہے؟ وہ ہے قاتل۔ یعنی یہ طے ہوا کہ امت نے سب سے پہلے جرم کیا ہے، تو جو جرم کرے اس کا اطلاق امت میں نہیں ہوتا، اسے فسادی کہتے ہیں، اسے قاتل کہتے ہیں۔ اچھا آپ بتائیے اس روئے زمین کا سب سے آخری کرائم کیا ہوگا؟ وصی کا قتل۔ بھائی زمانے کے امام جو ہیں ان کا قتل ہے، یعنی ابتدا اور انتہا کیا ہے؟ وسائط سے دشمنی۔ جھگڑا ہمیشہ وسائط پہ ہوا ہے، نبوت کو تو ہوا ہی نہیں۔ اللہ کی حکمت بھی کیا ہے، وہ آزماتا ہی وسائط سے ہے، وہ نبوت کے ریوارڈ اسے دیتا ہے جو اقرار وسائط کرے۔ ہائے ہائے اللہ، حضور ذرا غور کیجیے، نتیجہ لیجیے۔ بھئی یہ طے ہوا نا، پہلا جرم ہو گیا۔ فساد کس نے برپا کیا؟ جو ہے آدم کی امت سے، نام کیا ہے؟ قابیل۔
جرم ہو گیا. اب آپ دیکھیے دو فسادی ہیں. ایک بنی اسرائیل جس کے لیے اللہ نے کہا تم 2 دفعہ فساد کرو گے, 2 دفعہ, اور ابتدا ہوئی ہے کہاں سے؟ ایک وسیع کے قتل سے. تو یہ طے ہے کہ روئے زمین کا سب سے پہلا جرم ہے وسیع کا قتل. اب آپ دیکھیے رسول اللہ نے کیا فرما دیا. رسول اللہ نے کہا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. حضور میرا مقدمہ ختم ہے, گفتگو پہ آ گیا. توجہ ہے نا. رسول اللہ نے کہا کہ یا علی, جو تیری منزلت ہے نا وہ مجھ محمد کے نزدیک وہی ہے جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کی تھی, اللہ سوائے اس کے کہ لا نبی بعدی, کہ مجھ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں. اب آپ دیکھیے محمد کی بلاغت کیا ہے. محمد نے صرف ایک شے کو منہا کیا ہے. حضور توجہ تو کیجئے نا. کہا سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, باقی جو کچھ ہارون میں تھا نا وہ سب کچھ علی تجھ میں ہے. بتانے والا محمد ہے, کہلوانے والا خدا ہے, موصوف علی ہے. اب قرآن میں متلاشی بنیے کہ اللہ نے کیا کیا فضائل ہارون بیان کیے ہیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے کہ محمد کے بعد کس کا حق بنتا ہے. حضور ہے توجہ. سوچئے محمد مصطفیٰ نے کیا کہہ دیا. چلیے اصول قائم کرتے ہیں. محمد نے کیا کہا؟ ہارون ہے علی. یعنی اگر یہ موسیٰ کی قوم میں چلے جائیں تو جو ہارون ہے وہ علی ہے, ایسا ہی ہے, اور جو موسیٰ ہے وہ محمد ہو گئے. تو حضور بنی اسرائیل پھر کیا ہو گئی؟ امت محمد. ہائے 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 ہائے, اصول بنائیے نا بھئی, یہی ہوا نا. بنی اسرائیل, امت محمد, امت محمد. اب آئیے قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں. سورہ طٰہٰ کی مسلسل آیات ہے. اللہ کا کلیم نبی ہے موسیٰ, کلیم اللہ ہے, لیکن یہ الگ بات ہے کہ کلیم کلام کی وجہ سے ہے. محمد کلیم ہے کلام کی وجہ سے. ہم کیا کریں کہ امام کلیم بھی ہوتا ہے, کلام بھی ہوتا ہے, وہ علم بھی ہوتا ہے, عالم بھی ہوتا ہے, وہ قادر بھی ہوتا ہے, قدرت بھی ہوتا ہے. اس لیے کہ کبھی بھی اس میں اور علم میں جدائی نہیں ہوتی. اگر موسیٰ سے کلام ہٹا لیا جائے موسیٰ لا علم ہو جائے. حضور ہے نا توجہ. دیکھیے خدا کی قسم کیا لطیف نکات ہیں. ایک درود پڑھیے بابا سے بولنا اللہ. اب ذہن میں رکھیے موسیٰ کیا ہے؟ نبی ہیں, رسول ہیں, اولو العزم پیغمبر ہیں, صاحب کلمہ, صاحب شریعت, وحی کی تائید حاصل ہے. یعنی یہ سب تصرفات, یہ سارے ڈیزگنیشن موسیٰ کے پاس موجود ہیں. توجہ ہے نا حضور. اچھا آپ بتائیے, آپ کے پاس اگر بی اے کی ڈگری ہو, حضور آپ ایف اے کی مانگیں گے یا ایم اے کی؟ طلب تو اس شے کی ہوگی جو اس سے بالا تر ہے جو آپ کے پاس ہے. اب یہ سب کچھ ہے موسیٰ کے پاس. سوال قائم کیا ہے قرآن نے. موسیٰ نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضور اللہ نے موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ ہم نے آپ کو عصا دے دیا, معجزہ ہے نا جناب موسیٰ کا. کہا ید بیضا دے دیا. اب آپ ایک کام کیجئے, جائیے فرعون کے پاس, وہ سراپا طاغوت ہے, اس کی سرگوبی کرنی ہے. اچھا موسیٰ عالم ہے, عارف ہے, عبد ہے. موسیٰ مطلب کمال کا مومن ہے. موسیٰ عالم ہے, یہ ذہن میں رکھیے, اور عارف بھی ہے. موسیٰ پر بھی انہی کی معرفت واجب تھی جن کی ہم پر ہے. ہائے 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 ہائے, حضور ہے نا توجہ. لیکن کیا کریں, وہ موسیٰ ہے اللہ کا چنیدہ. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں بھی, توجہ ہے, دائرے میں رکھنا, چاہے دائرے کے کارنر پہ کھڑا کرنا. توجہ ہے نا. اب آپ سوچئے سارے ڈیزگنیشن موجود,
اس کے باوجود موسیٰ اللہ کے حضور دعا گو ہو گئے، دعا گو ہو گئے. کہا کیا کہ جائیے اس کی سرگوبی کیجئے، وہ جو طاغوت کا سراپا ہے نا. اچھا موسیٰ تو جانتے ہیں کہ طاغوت آتا ہی اس وقت ہے جب اسے ولایت سے دشمنی ہو جائے. ایسا ہے یا نہیں بھئی؟ طاغوت کی ضد کیا ہے؟ ولایت. فیصلہ قرآن نے کیا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کافروا اولیاءہم الطاغوت. میں تو قرآن سے تعریف کر دی، اب تو آپ سماعت فرمائیے. یعنی طاغوت کی ضد کو ولایت کہتے ہیں. اب موسیٰ جا رہے ہیں ولایت کا مقدمہ لڑنے. ایک سراپا طاغوت کی طرف معجزہ موجود، یعنی عصا موجود، ید بیضا موجود، علم موجود، حجت بھی ہے اپنے زمانے کی. اس کے باوجود کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری. تو پتا چلا جو اسباب چاہیے پورے نہیں ہیں. ہائے 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 ہائے، حضور توجہ تو کیجئے گا. جو اسباب چاہیے وہ موسیٰ کے پاس پورے نہیں ہیں. کیا کہا؟ رب اشرح لی صدری. بارے الہا، جو مجھ موسیٰ کا دل ہے نا اس کو وسعت دے دے، اس میں وہ علم ڈال دے کہ جو فرعون کو مغلوب کر سکے. تیزی سے گزر جاؤں گا. جو فرعون کو مغلوب کر سکے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اور بارے الہ، یہ جو میرا کام ہے نا، جو تو میرے ذمہ لگا رہا ہے، اس کو آسان کر. حضور اگر یہ کام مشکل تھا تبھی تو لفظ آسان استعمال کیا. موسیٰ عارف ہے نا، عالم ہے، سب توجہ کیجئے گا. کیا کہا؟ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. سوچئے جو کلیم اللہ ہو، توجہ ہی نہیں کر رہے، جو بلا فصل اللہ سے کلام کرتا ہو، وہ کلیم اللہ ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے میری زبان کی گرا کھول دے. جملہ کہوں، موسیٰ کہہ رہے تھے بارے الہا کہ جو صاحب نہج البلاغہ ہے نا، اس کی بلاغت کے ایک جز کا مجھ کلیم کو اثر دے دے. ہائے 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 ہائے. یا علی یا حضور ہے توجہ. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. بارے الہا میری زبان کو وہ روانی دے دے، وہ وسعت دے دے، وہ طاقت دے دے، وہ تصرف دے دے کہ جب میں وہاں جاؤں نا تو بلا فصل میرا کلام ایسا ہو کہ پھر تیری خدائی پہنچا سکوں. یفقہوا قولی. کہا بارے الہا مجھ موسیٰ کا جو قول ہے نا وہ اس طرح کا ہونا چاہیے. یفقہوا. کہا کہ جو وہ فرعون ہے اور جتنے فرعون جیسے ہیں، وہ جب میرا قول سنے نا اس میں اتنی گہرائی ہو. یفقہوا. اب بتائیے کیا ہے لفظ فقہ؟ تفکر. یہ جملے استعمال کرتے ہیں نا. یفقہوا قولی. کہا میرا جو قول ہے اس میں اتنی گہری فکر ہو، اس قدر وہ تدبر اور تفکر والا ہو، ادھر میں بولوں ادھر وہ سمجھ جائیں. میرا قول ایسا کر دے. حضور یہاں تک کی دعا. اب اس مقام سے پٹیشن فائل کر رہے ہیں اللہ کی عدالت میں. کون؟ جناب موسیٰ. اب کہنے لگے. دیکھیے میں نے پھر اس بات کو دہرانا خود پر لازم اور واجب سمجھا. ہر شے ہے موسیٰ کے پاس. یعنی آپ صفت عصا جانتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ موسیٰ نے عصا پھینکا ہو اور اژدہا نہ بنا ہو. توجہ ہے؟ جب پھینکا وہ اژدہا بنا اور نگل گیا جادوگروں کو. تو اب آپ بتائیے جس کے پاس اس کمال کی صفت کا معجزہ ہو، اس کی ڈیمانڈ پھر بھی بتا رہی ہے کہ کافی نہیں ہے. توجہ ہے؟ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. اب پٹیشن دیکھیے کیا رکھی. کہنے لگے جناب موسیٰ وَجَعَلِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور ہے نا توجہ. محمد نے کیا کہا کہ سوائے نبوت کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. علی تو بالکل ویسے ہے جیسے ہارون. توجہ ہی نہیں کر رہے. جیسے ہارون. سوچئے جس کو اللہ نے پہلے 1
چنا، تو جسے اللہ کثرت سے لا کر وحدت میں چنے، اللہ کا وہ چناؤ مخلوق میں کوئی اپنے لیے چن رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ توجہ ہے حضور؟ آپ سوچئے موسیٰ چن رہے ہیں، کیا کہا کہ میرے لیے کیا کر؟ وَجَعَلِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، کہا میرے لیے نا ایک وزیر قرار دے، باہر سے نہیں، من اہلی۔ پتہ چلا کہ نبی کا وسیع باہر سے نہیں ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، توجہ ہی نہیں کر رہے، توجہ ہے نا بھائی، قرآن گواہ ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں نا میں، کہا جو میرے اہل میں سے ہو۔ اب اہل کے دو مقام ہیں، اہل خاندان کو بھی کہتے ہیں، حضور بال بچوں کو بھی کہتے ہیں، لیکن موسیٰ گفتگو کر رہے ہیں تو عمومی ترجمہ تو ہو نہیں سکتا، توجہ ہی نہیں کر رہے۔ کہا ہے بھی کوئی ایک، ہے بھی میرا اپنا، وہ ڈیزرونگ ہے کہ اسے وزارت ملے، حضور ہے نا، توجہ ہی نہیں کر رہے۔ اہل کہتے ہیں حضور، آپ کہتے ہیں نا یہ شخص اس کام کا اہل ہے۔ اب یہ اہل نہ تو خاندان والا ہے نہ بال بچوں والا، اس کا مطلب جس کام کا جو میرٹ سامنے ہے نا اس کو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ایسا ہے نا۔ یعنی اب موسیٰ نے کہا ہے بارے الہ تو میرا وزیر اسے بنا جس میں صلاحیت ہے کہ وہ میرا وزیر بن سکے، جو ڈیزرو کرتا ہے وہ میرا وزیر بنے۔ اچھا یہ وزیر وہ نہیں جو بادشاہ والا ہے، ایسا نہ سمجھیے گا، اگر عمومی ہوتا تو صاحب معجزہ سائل نہ بنتا، توجہ ہے۔ کہا مجھے وزیر دے میری اہل سے۔ یہ جو وزیر ہے نا یہ وہ نہیں، ثانوی نہیں ہے، یہ میرٹ والا ہے۔ حضور وزر سے ہے وزیر، وزر یعنی واو کے نیچے زیر، وزر، وزر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے کو۔ میرا جملہ ہی خدا کی قسم پوری کی پوری گفتگو ہے اس آیت کی۔ موسیٰ نے کہا ہے بارے الہ مجھے وہ دے کہ جس مقصد کے لیے میں جا رہا ہوں نا، جس میں یہ صلاحیت ہو اس کا بوجھ اٹھا سکے۔ بوجھ ہے موسیٰ کا، اٹھائے گا وزیر، بلکہ نہیں، بوجھ ہے خدا کا، چنا ہے موسیٰ نے، ہارون میں یہ صفت موجود ہے۔ حضور ہے توجہ؟ کہا وَجَعَلِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، خدا کی قسم قربان ہو جائے، یعنی کیا لطیفانہ انداز ہے، کس انداز سے کہا؟ کہا ہارون اخی۔ اگلی آیت بارے الہ وہ جو میرا بھائی ہارون ہے نا، اچھا پہلے ہی ہارون کہہ دیتے، اتنے فضائل پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، پتہ چلا کہ موسیٰ کی نظر ہے قیامت تک، مقدمہ ہارون کا نہیں، کچھ اور ہیں جن کا قائم کر رہے ہیں، اس لیے کہ موسیٰ جانتے ہیں مستقبل میں کتنے خود ساختہ آئیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا علی یا علی، حضور ہے توجہ؟ حضور ہے توجہ؟ میری اہل سے ہو، پھر بتا بھی دیا بارے الہ یہ۔ اب نعوذ باللہ خدا کو تو کوئی نہ دھوکہ دے سکتا ہے نہ چال بازی، لیکن موسیٰ بتا رہے ہیں پروٹوکول کیا ہے۔ حضور توجہ ہے نا، وزیر کا وسیع کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے، بلکہ ایک نصیحہ بھی لے لیجئے، یعنی یہ طے ہے کہ نبی پہ یہ حجت ہوتا ہے کہ وہ اپنے وسیع کے فضائل بڑھے۔ اب جس معیار کا نبی ہوتا ہے اسی معیار کا وسیع ہوتا ہے، اس سے پہلے یا
یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. حضور ہے توجہ. کہا یہ میرا بھائی ہارون ہے نا، اس کو قرار دے دے. پھر کیا کہا؟ اشدد بہی اشدد بہی ازری. کہا بار الہ بار الہ. دیکھیے نام لینے کے بعد پھر صفت پر آ گئے. اشدد بہی ازری. یہ جو ہی کی ضمیر ہے یہ جا رہی ہے ہارون کی طرف. کلام کر رہے ہیں موسیٰ، قائل ہیں موسیٰ. کہا کہ مجھے وہ وزیر دے. لفظ ازری، ازر کہتے ہیں مضبوط سہارے. ازر کہتے ہیں چٹان کو. ویسے تو ایک لفظ ہے نا، ہم کہتے ہیں ازار، ازار بند. اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ کمر کو مضبوطی دیتا ہے. اچھا مترجم نے یہی لکھا کہ جو میری کمر کو مضبوط کر دے. بھائی ازر کا مطلب کمر کہاں سے ہوا؟ ہائے ہائے. کوئی کمر کو مضبوطی دینے والا جس میں اتنی شدت ہو کہ اس کی مضبوطی ہر ایک پر غالب آ جائے. ہائے ہائے ہائے. کہا اشدد بہی ازری. لفظ بہی خدا کی قسم قرآن میں جب جب استعمال ہوا اس نے وسعت دی. یعنی اللہ کہہ رہا ہے والذین آمنوا بہی عزرہ ونصرہ. اے میرے حبیب محمد وہ جو صاحبان ایمان ہیں نا، وہ صاحبان ایمان بھی ہیں اور ان کی صفت کیا ہے؟ بہی. کہ وہ ایمان کے ساتھ عزرہ ونصرہ، وہ تیری مدد بھی کرتے ہیں تیری نصرت بھی. دیکھیے بہی میں کتنی وسعت آ گئی. یعنی جنہیں اللہ صاحبان ایمان ہونے کی سند بھی دے رہا ہے اور ساتھ یہ بتا رہا ہے کہ ان کی صفات کیا ہیں. اے محمد کام ہے تیرا مددگار یہ ہے، کام ہے تیرا ناصر یہ ہے. توجہ ہے نا؟ وہی لفظ بہی کا لطف لیجئے. کہا اشدد بہی ازری. بہی، ہی کی ضمیر موسیٰ کی طرف، ہی کی ضمیر ہارون کی طرف. کہنے والے ہیں موسیٰ. یعنی اتنا مضبوط سہارا ہے کہ جو میرا بھائی ہارون ہے. یعنی یہ میری کمر کی مضبوطی ہے. توجہ کیجئے، یہ میری کمر کی مضبوطی ہے. یعنی ہارون میری کل کی کل طاقت ہے. جملہ کہوں لفظ بہی. بہی میں جو بے ہے نا یہ استعانت کا ہے. استعانت کا یعنی آپ نے لفظ بے کی بہت سارے جو ہے نا مطالب سنے ہوں گے. سبحان الذی اسریٰ بے عبدہ. سبحان ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی جو لے گیا اپنے عبد کو. العین بالعین، بے بدلے کے لیے بھی آتا ہے. آنکھ کے بدلے آنکھ. الراس بالراس، سر کے بدلے سر. یہاں بے ہی آیا ہے. بے ہے استعانت والا. استعانت یعنی مستعان، جو آپ کی مدد کرے، جو آپ کی مدد کرے. جملہ سنیے. اللہ نے موسیٰ سے کہا ہے بار الہ مجھے وہ وزیر دے بے علی بے علی. ہائے 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 ہائے. حضور ہے نا توجہ. اللہ اکبر. اس لیے کہ معرفت علی تو موسیٰ کو ہے. یعنی لفظ بے کہہ کے مراد علی لے کے سوچئے موسیٰ کس قدر. ہائے ہائے ہائے. حضور توجہ فرمائیے. آخری مقام دیکھیے. پھر کہنے لگے اشرک ہو. یعنی موسیٰ عالم، صاحب کتاب، صاحب معجزہ، اللہ کے حضور پہلے کچھ دعائیں کی، پھر اپنے وزیر کی بات کی، نام بھی بتا دیا، پھر اس کی جو جو صفات ہیں نا اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ بار الہ اس میں یہ ہو، جانتا تو ہے. کہا اشرک ہو فی امری. فی امری. حضور شرکہ ایک لفظ ہے عربی کا. شرکہ کہتے ہیں کمپنی کو. چلیے اس طرح سے لے لیجیے. اللہ نے موسیٰ سے یہ کہا ہے کہ بار الہ مجھے کوئی ایسا شراکت دار چاہیے. توجہ کیجئے گا. مجھے کوئی ایسا شریک چاہیے، کوئی ایسا پارٹنر چاہیے. یہ جو میرا ایجنڈا ہے نا، یہ جو میرا ایجنڈا ہے فرعون کو زیر کرنے کا، اس میں پارٹنرشپ کی پوری صلاحیت ہو. کہا اسے میرے امر میں
شریک کر دے، وہ میرے جتنے امور ہیں ان میں میرا شراکت دار بنے، تو پتہ یہ چلا کہ جو بھی وصی ہوتا ہے نبی کا اس میں یہ صفت ہوتی ہے کہ جتنے امور نبی کے ہونا ان کو جاری کرنے پر وصی نہیں، حضور نہیں۔ آپ بتائیے جتنے امور الہیہ ہیں اللہ نے کسے تعلیم کی ہے؟ یعنی بعلم ہے اسے محمد مصطفیٰ۔ اب آپ سوچئے موسیٰ نے کہا ہے کہ مجھے وہ وزیر دے کہ جو میرے امور میں فی امری، جو میرے امور میں میرا شراکت دار ہو۔ حضور اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ 30% ہے ہارون، 70% پارٹنرشپ کی، یعنی کل کا کل آنر ہے موسیٰ۔ سارے معجزات ہونے کے باوجود موسیٰ نے یہ سمجھا دیا کہ میں فرعون کو زیر کر نہیں سکتا اگر میرے ساتھ ہارون کا سہارا نہ ہو، ہارون میرا ناصر نہ ہو، ہارون میرا مددگار نہ ہو۔ حضور ذرا غور تو کیجئے، خدا کی قسم کیا کمال صفات ہے، پورا مقدمہ صفات بتا دی۔ حضور سوچئے امور، سورہ انبیاء کی آیت ہے نا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انہیں امام قرار دیا جو ہمارے امور سے ہدایت کرتے ہیں۔ حضور امور ہیں اللہ کے، ہدایت کرتے ہیں کون؟ ائمہ، جنہیں اللہ نے قرار دیا ہے۔ دیکھیے میٹرک کی کتاب ہو، ایف اے کی ہو، بی اے کی ہو، ٹیچر اس وقت تک طلباء کو نہیں پڑھا سکتا جب تک کہ اس پوری کتاب سے خود بعلم نہ ہو۔ اب اللہ کا جو لامحدود علم ہے یہ جانا ہے مخلوق تک، جو پہنچائے گا وہ وہی ہوگا جو خود لامحدود ہوگا، اس لیے کہ لامحدود کو محدود پہنچا نہیں سکتا۔ توجہ ہے حضور؟ اب مقدمہ اختتام پر پہنچ گیا، موسیٰ نے پٹیشن فائل کر دی، پٹیشن فائل کر دی۔ اللہ نے جواباً کہا قد اوتیتا، یقیناً، خدا کی قسم ایک مسرت کا مقام ہے، یعنی جو عطا کر رہا ہے نا، جو دے رہا ہے وہ بہت خوش ہے۔ توجہ ہے نا؟ اس لیے کہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ موسیٰ کیا کیا مانگیں گے۔ توجہ ہے نا؟ اللہ تو جانتا تھا، لیکن بات کرنی تھی موسیٰ نے، دینا تھا خدا نے، لیکن بڑی خوشی سے دیا۔ کہا قد اوتیتا سؤلک یا موسیٰ، کہا کہ اے موسیٰ آپ نے جو مانگا، یہ جو سولہ کا میں سو ہے نا، یہ ہے سوالات، یعنی جہاں زیادہ سوالات ہیں۔ کہا اے موسیٰ آپ نے جو سوال کیا نا کہ اس میں یہ صفت ہو، 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 وہ جو جتنے آپ کے سوال تھے، جو سوال تھے نا، اے موسیٰ آپ کے اللہ نے وہ سارے کے سارے سوالات، سارے کے سارے جو سوالات ہیں اس میں جو کچھ آپ نے مانگا ہے نا، آپ کے خدا نے آپ کو ایلوکیٹ کر دیا۔ میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا، آپ کے اللہ نے آپ کے لیے ایلوکیٹ کر دیا، یعنی اب وہ آپ کے لیے ہو گیا، اب وہ آپ کے لیے ہو گیا۔ اب محمد نے کہا کہ یا علی تیری مثال میری امت میں ایسے ہے جیسے بنی اسرائیل میں باب حتہ، توجہ کیجئے گا، یعنی موسیٰ کے ہونے کے باوجود بنی اسرائیل کی بقا نہیں تھی جب تک کہ باب حتہ پر سجدہ نہ کرے۔ محمد نے بتا دیا مجھ محمد کی نبوت، مجھ محمد کی رسالت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی جب تک کہ علی کے در پہ آ کے علی کو اپنا ولی نہ مانو، علی کو میرا خلیفہ نہ مانو۔
اللہم صلی علی محمد مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے فضائل سن کے روتے ہیں، مصائب سوچ کے روتے ہیں۔ سائل نے جب امام سے پوچھا نا کہ مولا یہ بنی اسرائیل کہ وہ دو فسادات کیا تھے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا، مولا نے کہا وہاں اللہ نے بات بنی اسرائیل کی تھی، مراد امت محمد کو لیا۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا پہلا فساد انہوں نے ہمارے جد علی کو قتل کیا، اور دوسرا فساد ہمارے جد حسین ابن علی۔ اللہ اکبر۔ ہاں زادارو، جب جناب مختار نے دشمنان جو اہل بیت تھے ان کو پکڑنا شروع کیا تو ایک ظالم کو پکڑ کر جناب مختار کے سامنے لایا گیا۔ مقتل دربندی نے اس روایت کو رقم کیا۔ جب وہ ظالم سامنے آیا نا تو جناب مختار نے اس سے پوچھا یہ بتا تو نے کیا کیا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ جس وقت خیام میں آگ لگی تھی اور چادریں چھینی جا رہی تھی، کہا میں نے دیکھا کہ ایک ننھی سی بچی ہے جس کے کانوں میں سونے کی بالیاں ہیں، کہا میں نے چاہا کہ میں ان بالیوں کو لوٹ لوں، چھین لوں۔ کہا جیسے ہی میں نے اس بچی کی جانب دیکھا نا وہ بچی جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکلی، کہا وہ دوڑی ہے سوئے صحرا میں پیچھے پیچھے دوڑا، کہا میں نے اپنے نیزے کی ہڈی سے اس دوڑتی ہوئی بچی کی پشت پر ایک حملہ کیا، کہا بچی وہ صحرا میں گری، میں قریب پہنچا، میں نے جا کے اس بچی کے منہ پہ پہلے تماچا مارا، پھر نیزے کی ہڈی سے میں نے اس بچی کے دونوں گوشت مارے چھین لیے۔ سید سجاد کہتے ہیں میری بہن کے سوالوں نے مجھے بڑا رلایا، کہا ہر روز مجھ سے بس یہی پوچھا کرتی تھی کہ بھیا یہ بتائیے یہ پرندے اڑ کر کہاں جاتے ہیں؟ کہا میں رو کے کہتا سکینہ یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ کہا بس ایک ہی سوال کرتی بھیا کیا کبھی ہم بھی گھر جائیں گے؟ کہا میں کہتا سکینہ ہر ایک اپنے گھر جائے گا، سکینہ تو نہ جائے گی۔ عزادارو پہلی شب گزر گئی روتی رہی، دوسری شب گزر گئی روتی رہی، تیسری شب گزر گئی روتی رہی۔ جب مسلسل روئی ہے نا سید سجاد نے کہا بہن سکینہ چپ ہو جا، کہنے لگی بھیا بس ایک دفعہ بابا سے ملا دیجیے پھر کبھی نہ روؤں گی۔ بہن بھائی میں گفتگو ہو رہی تھی، سپاہی آ گئے یزید کے، آگے کہا یزید کا حکم ہے جو بچی ہر وقت روتی ہے نا اسے علیحدہ زندان میں منتقل کیا جائے۔ سید سجاد نے بہن کو گود میں لے کے کہا سکینہ میں نہ کہتا تھا نہ رو، علیحدہ زندان کا حکم آیا ہے۔ رو کے کہا بھیا بس اتنا بتا دے علیحدہ زندان کیا ہے؟ عزادارو سید سجاد نے رو کے کہا سکینہ جہاں نہ بھوپی زینب ہوگی، نہ مالا مال ہوگی، نہ بھائی سجاد ہوگا، گلے سے لپٹ کے کہنے لگی بھیا تیرے باقر کی قسم مجھے علیحدہ زندان میں نہ بھیجنا، اب کبھی نہ روؤں گی۔ سپاہیوں نے کہا جلدی کرو۔ سید سجاد نے بہن کو گود میں لیا ہوا تھا، جب چلنے لگے نا ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کے کہا پھوپھی اماں ماں میرا ماں اگر کبھی سکینہ سے غلطی ہو گئی ہو سکینہ کو معاف کرنا۔ عزادارو آگے آگے سپاہی چلے، پیچھے پیچھے سید سجاد۔ جیسے ہی زندان آیا نا سید سجاد سے اس سپاہی نے کہا اس زندان کا دروازہ آپ کھولیں گے؟ سجاد نے کہا دیکھتا نہیں رسل بستا ہوں، گود میں بہن بھی ہے، تو اس کا دروازہ کیوں نہیں کھولتا؟ کہنے لگا اس زندان سے مجھے ڈر لگتا، اس زندان سے مجھے ڈر لگتا ہے۔
الظالمین ماتم حسین